بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM بہت شور اور بڑے بڑے جلسہ ہائے عام اور پورے ملک کی اپوزیشن قیادت اس سٹیج پہ، اس پلیٹ فارم پہ، سوائے جماعت اسلامی کے باقی جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں تھیں وہ ہمیں PDM کے پلیٹ فارم پہ اکٹھی نظر آتی تھیں، ان کے قائدین اکٹھے نظر آتے تھے اور اب بھی نظر آئے ہیں۔ لیکن آج مولانا ناراض ہو کے چلے گئے۔ PDM کے سربراہی اجلاس کے بعد انہوں نے لانگ مارچ جو 26 مارچ کو شروع ہونا تھا اور 30 مارچ کو اسلام آباد میں اس مارچ نے پہنچنا تھا، اور باتیں ہو رہی تھی کہ فیض آباد پہنچے گا یا وہ ڈی چوک میں پہنچے گا۔ اس پہ ساری جماعتیں اپنے اپنے تئیں کوشش کر رہی تھیں اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ مارچ انتہائی بڑا مارچ ہوگا، دھرنا بھی ہوگا۔ اور پھر ہم نے آج یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی یہ سوچ رہی تھی کہ لانگ مارچ ہو اور 30 کو یہاں پہنچا جائے تو پھر ذوالفقار علی بھٹو کی برسی بھی اسلام آباد میں، فیض آباد میں یا ڈی چوک میں منائی جائے اور اس میں بھرپور شرکت کو یقینی بنایا جائے۔ مگر یہ ساری چیزیں آج سائڈ پہ ہو کے رہ گئی ہیں اور PDM کے مستقبل کے حوالے سے بھی تجزیہ نگار اور خاص طور پہ حکومتی زعماء وہ سوال اٹھانے لگ گئے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کچھ نہیں ہوئے گا، کچھ نہیں ہوئے گا۔ اور ہوا کیا؟ آج PDM کا سربراہی اجلاس جو ہوا، جو گزشتہ روز ہونا تھا لیکن اس کو ایک دن بڑھا دیا گیا، اور اس سے پہلے جناب نواز شریف، جناب زرداری اور جناب مولانا فضل الرحمان ان کے ٹیلی فونک رابطے ہوئے، اور مولانا نے کچھ دن پہلے ہی PDM کے سیکرٹری جنرل شاہد خاقان عباسی جو مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے ذریعے اپوزیشن کی اور PDM کی جماعتوں کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ استعفے ہوں گے تو لانگ مارچ کا فائدہ ہوگا، وگرنہ شاید اتنا فائدہ نہ ہو سکے، اور اس کے لیے پیغام پہلے سے بھیج دیا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری، سابق صدر مملکت، انہوں نے آج PDM کے سربراہی اجلاس میں جہاں نواز شریف صاحب پہ تنقید بھی کی اور کہا کہ میاں صاحب میرا ڈومیسائل تو کسی اور علاقے کا ہے، کہیں اور کا ہے، آپ کا پنجاب کا ہے، آپ کو آنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے گلے بھی کیے کہ میں نے تو تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا تھا، آپ نے نہیں کیا اور آپ بیرون ملک چلے گئے، جیل میں رہنا پڑتا ہے، ہم جیل میں رہے، اور ساری باتیں ہوئیں جس پہ نواز شریف صاحب نے بھی جواب تو دیا، لیکن اصل جواب دیا مریم نواز شریف صاحبہ نے کہ جہاں تک میرے والد کی بات ہے اور جہاں تک سابق وزیر اعظم، 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والی شخصیت کی بات ہے، تو انہوں نے سب سے لمبی جیل کاٹی، سب سے وہ والی جیل بھی کاٹی جو مشکل ترین ہے، اوکھی ترین ہے، اذیت ناک ہے، وہ جیل بھی کاٹی ہے۔ اور یہ کہنا کہ وہ باہر چلے گئے ہیں، ان پہ پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں، ان پہ اٹیک ہو چکے ہیں، اور کیا ان کو یہاں لا کے کچھ ضمانت دی جا سکتی ہے کہ ان پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، ان کو کوشش نہیں ہوگی کہ ان کی جان بچانے کی کوئی ضمانت ہے؟ تو جس پہ یہ کہا بھی گیا کہ ضمانت تو کوئی بھی کسی کی بھی نہیں دے سکتا۔ تاہم مریم نواز شریف صاحبہ کے خطاب کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری نے مریم نواز شریف صاحبہ سے معذرت بھی کی کہ میرا مقصد دل آزاری نہیں تھا، جس پہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ میں بھی ایک بیٹی کے طور پہ آپ سے گلہ کر رہی تھی اور اس سے آگے اب یہ بات ختم ہو جانی چاہیے، آپ سے معذرت کروانے کے لیے میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ لیکن اصل ایشو وہ بنا کہ مولانا جو نوجوانوں کے درمیان بیٹھے خود کو بڑے متحرک اور فعال سمجھتے تھے، اور ان کے خطابات ایک طرف بلاول، ایک طرف مریم نواز، اور ان میں مولانا آ رہا ہے اور مولانا جا رہا ہے۔ آج مولانا ناراض ہوئے اور اس میٹنگ کے اندر، سربراہی اجلاس کے اندر، مولانا نے یہ بھی گلہ کیا کہ آپ اپنے اپنے گلے کر رہے ہیں، ہمارے JUI کے امیدوار مولانا عبدالغفور حیدری کے ووٹ کیسے اتنے کم ہو گئے اور 54 کیسے مل گئے حکومتی ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے امیدوار کو جو بن بھی چکے ہیں مرزا آفریدی۔ ہمارے دکھوں کا کوئی نہیں پوچھ رہا، ہم سے کوئی شرمندہ نہیں ہے اور ہمارے ساتھ کوئی ایسی کوئی دلجوئی نہیں کی جا رہی، آپ کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ کھل کے باتیں ہوئیں اور اس میں یہ بھی مولانا نے کہا کہ مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ کیا کیا ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ ساری باتیں تو اجلاس میں ہوئیں، اور اب نہ لانگ مارچ ہوگا، نہ استعفے دیے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے وقت مانگ لیا کہ ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی CEC کا اجلاس ہوگا، اس میں استعفوں پہ بات کر کے پھر تفصیلی رپورٹ ہم دیں گے۔ اس جواب تک اب نہ لانگ مارچ ہوگا، نہ کوئی استعفے کی بات ہوگی، اور اب سارے
آرام سے بیٹھیں گے اور اپنی اپنی حکمت عملی وضع کریں گے۔ ہمارے بعض ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کسی کارنر سے یہ یقین دہانی کرا دی گئی ہے، آپ کی گوٹی فٹ کر لیں گے اور اب سارا مرحلہ جو آئے گا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آئے گا، جس میں فارن فنڈنگ کیس ہے، جس پہ پی ٹی آئی پوری کی پوری اڑ سکتی ہے۔ اکبر ایس بابر کی جو پٹیشن ہے جو وہ لے کے گئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور یہ کہانی ڈال دی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے اس حکومت کو ناکوں چنے چبوائے جا سکتے ہیں، اور پیپلز پارٹی تبھی پورے اتحاد سے ہٹ کے اپنا ایک بیانیہ دے رہی ہے کہ ہمیں نکلنا نہیں ہے اداروں سے۔ اور جناب یوسف رضا گیلانی کا بھی آج یہ کہنا تھا، ہمیں امید ہے کورٹ سے کہ چیئرمین ہم ہی ہوں گے۔ پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ مل کے کھڑے ہو کے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ چیئرمین عدالت جانے کے بعد چیئرمین ہم ہی ہوں گے، جس پہ مریم نواز صاحبہ نے انشاءاللہ بھی کہا اور دونوں مسکرائے بھی۔ گوٹی فٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس وقت بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت وقت جو ہے اس کو ایج حاصل ہوا ہے، لیکن پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس وہ تلوار لٹک رہی ہے عمران خان کے سر پہ بھی، وہ تلوار لٹک رہی ہے پی ٹی آئی کے سر پہ بھی، اور یہ سمجھنا کہ پی ڈی ایم کا ڈبہ گول ہو گیا ہے اور کرونا کی وجہ سے اور دیگر معاملات کی وجہ سے اگرچہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کچھ دن توقف کیا ہے اور اب رمضان کے بعد جا کے کوئی تحریک چل سکے گی، لیکن فارن فنڈنگ کیس اس پہ اب بہت ساری نظریں ہیں، اور یہ یقین دہانیاں کرا دی گئی ہیں کہ بظاہر سڑکوں پہ آ کے یا دھرنے دے کے، جس کی پیپلز پارٹی بھی مخالف ہے کہ دھرنوں سے کسی حکومت کا جانا، ماضی میں بھی ساری قوتیں یہی کہتی رہی ہیں، ساری سیاسی جماعتیں یہی کہتی رہی ہیں کہ دھرنے دینے سے حکومتیں ختم ہونے کا سلسلہ نہیں چلنا چاہیے۔ اسی طرح اب بھی بعض کارنر سے، اور اسی چکر میں وزیر داخلہ جناب شیخ رشید قطر کے 3 روزہ دورے کو مختصر کر کے 1 روزہ کر کے آج واپس بھی پہنچے۔ انہوں نے عمران خان سے بھی ملاقات کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وزیر داخلہ پنڈی کے سپوت ہیں، فرزند پنڈی ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے تو ناشتے بھی کھانے بھی گیٹ نمبر 4 اور گیٹ نمبر 6 سے کیے ہیں، اور مجھے پتہ ہے گیٹ نمبر 3 سے کون کون جاتا تھا، اور انہیں یہ فخر ہے کہ وہ بھی ریاست کے وزیر داخلہ ہیں، ریاستی وزیر داخلہ ہیں۔ یہ کہانی اس طرح سے پڑی ہے کہ اب الیکشن کمیشن کی طرف پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، خصوصاً پیپلز پارٹی کو یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو عدالت سے جناب یوسف رضا گیلانی اپنے چیئرمین بننے کے حوالے سے وہ پٹیشن لے کے جائیں اور دھاندلی کا شور مچائیں اور اس سے کوئی فیصلہ لیں۔ دوسری جانب انہوں نے کہا کہ دھرنے، یہ بعض رائے کا کہنا ہے کہ یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ دھرنے نہ دیے جائیں، لانگ مارچ سے حکومتیں ختم نہ کی جائیں، بلکہ انسٹیٹیوشنل وار جو ہے اور جو اداروں کے سر پہ لڑی جا سکتی ہے ان کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ آلریڈی اسی خدشے کے تحت ہم پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر کہ عدالتی اور الیکشن کمیشن، خاص طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کی طرف سے جو تلوار پی ٹی آئی کے سر پہ لٹک رہی ہے، اسی وجہ سے عمران خان بھی تنقید کر رہے ہیں، اسی وجہ سے قوم سے خطاب میں بھی انہوں نے تنقید کی، اسی وجہ سے اسمبلی کے فلور پہ بھی تنقید کی، اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے اور 3 وفاقی وزراء نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اعتماد کھو چکا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اب اس ساری صورتحال میں یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس وقت اگرچہ براہ راست اور سامنے آ کے برتری نہیں کہا جا سکتا پیپلز پارٹی کی، لیکن درون خانہ زرداری صاحب سے معاملات سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی جس کے ذمہ داران نے پہلے بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار نظر آ رہی ہے اور ابھی تک غیر جانبدار ہے، اور جناب گیلانی نے بھی یہی کہا، اور آج گیلانی صاحب اس پہ یہ خوشی سے کہہ رہے تھے کہ ہم ہی چیئرمین ہوں گے۔ معاملہ کہیں نہ کہیں فٹ ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون کا کیا بنے گا وہ آنے والے چند دنوں میں اس پہ گفتگو ہوگی۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔